بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نماز میں اگر صرف سورہ اخلاص سے ہی تمام رکعتوں میں پڑھی جائے تو کیا اس طرح کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں۔ اب یہاں پر اس کے کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ یہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ سورہ مختصر ہے یعنی چھوٹی سی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے، یعنی اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اگر صرف مختصر ہونے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں ایک ہی سورہ پڑھنا جائز ہے، یعنی جب ہم سنت اور نوافل کی ادائیگی کر رہے ہو تو وہاں پر ان نمازوں میں ایک ہی سورت کا پڑھنا جائز ہے، لیکن جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو مختلف صورتیں پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہم سفر میں تھے اور ہم میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہمیں نماز پڑھاتا تھا اور وہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت نے اس شخص کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے تب جا کر اس صورت کو نوافل اور سنت میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی دہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر فرض نماز پڑھ رہی ہو تو یہاں پر ہر رکعت میں الگ الگ سورہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہاں پر ترتیب ضروری ہے، یعنی قرآن شریف کو نماز میں ہم الٹا نہیں پڑھ سکتے، تو ترتیب ذہن میں رکھ کر پڑھے۔ چاہے سنت ہو، نوافل ہو یا پھر فرض ہو، ہر نماز میں پہلے پہلی سورت پڑھے، پھر اس کے بعد والی سورت پڑھے۔ جب آپ سنت نماز پڑھ رہے ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کی اپنی الگ ترتیب ہوگی، یعنی دو رکعتوں میں ترتیب رکھنی ہوتی ہے، اور اگلی جو دو رکعتیں ہوتے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اس کی اپنی اون ترتیب ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں پہلے آپ سورہ فلق پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد میں جب ہم دوبارہ تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرتے ہیں تب دوبارہ ان صورتوں کو ہم دہرا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سنت نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت کی اپنی الگ سے ترتیب ہوتی ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ اگر آپ کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہو تو ترتیب کو ذہن میں رکھ کر پڑھے کہ نماز میں الٹا قرآن پڑھنا منع ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔